اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پھر سے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں دعوت دیتے ہیں فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہارون اینڈ دین وی ہیو سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ ڈاکٹر نبیل باور اینڈ ڈاکٹر دیا گل. سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پھر سے بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ سیرت النبی ہے. میں دعوت دوں گا ڈاکٹر ہارون کو کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سیرت النبی کے کون سے پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے. جی ڈاکٹر ہارون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہم لوگوں کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں اور ایک ایسے ماحول میں جب کہ ہم لوگ دیار غیر میں ہیں اور ہمارے لیے دین پر چلنا اور یہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بظاہر ایک بڑا مشکل اور ایک بڑا کٹھن کام ہے. اس انوائرمنٹ میں ہماری دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک جو راہ آپ نے چنی اور ایک ایسا راستہ جو کہ ہماری اصل جو منزل ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے اور ہمیں لے کر جاتا ہے. آپ نے ہم لوگوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ رکھے اور اسی طرح کے نیکی کے کام جو ہیں وہ ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اور جو ان کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے جو آپ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ اس دنیا میں اور لوگوں میں گزاری ہم لوگ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اس کے بعد ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک انداز گفتگو ہے آپ کس طرح گفتگو کیا کرتے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کس طرح تربیت کی اور ایک عرب جو کہ غلاظت سے بھرا ہوا اور برائیوں میں دھنسا ہوا معاشرہ تھا ان لوگوں کو کس طرح آپ نے تربیت کر کے اور انہیں دنیا کی حکمرانی ان لوگوں نے دنیا پہ حکمرانی کی. ہم انداز گفتگو پہ جو سرکار کا انداز گفتگو تھا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں بھی اور ایک بہت اہم جو ایک زندگی کا حصہ ہے عفو درگزر, کسی کو معاف کر دینا اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرنا اور عفو درگزر کرنا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ایک وقت گزر رہا ہے اس میں ایک بہت اہم ضرورت بھی ہے اور ہم لوگوں کو اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم لوگ جو فردر آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے وہ ہم صبر پر کریں گے. صبر ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اور ہم صبر کر کے وقتی طور پہ جو ہمارے پر مشکلات آتی ہیں جو ہم لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کیا ریوارڈ ملتا ہے ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور آخر میں چاہوں گا کہ ایک جو بینگ اے مسلم اور ہمارے مسلمان ہونے کے حوالے سے ایک بڑی اہم چیز ہے نماز کے حوالے سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی تلقین بھی فرمائی اور آپ نے آخری وقت میں بھی جو ہم لوگوں کو اپنی اور اپنی امت کو درس دیا وہ نماز کا تھا. تو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ کنکلوڈ جو ہے وہ نماز پہ کریں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ہارون نے بہت ہی اچھی وضاحت کی اور بتایا ہمیں کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کیا کور کریں گے جیسے اخلاق. اور اسی طرح آپ کے ہم جب نیکسٹ راؤنڈ پہ جائیں گے ڈاکٹر نبیل باور. یس آپ نے آج کس پہ پریپیئر کیا ہے سیرت النبی کے کس پہلو پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
سر میرا ٹاپک جو ہے آج کا تو وہ اخلاق پر ہے سر. اس کے علاوہ جو غفور درگزر والی کوالٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو میں اس پر بھی بات کروں گا. ہمارے جو سینئر ہے تو وہ تو آلریڈی بات کریں گے، لیکن میرے پاس کچھ میں ان کی خدمت میں آپ سب کی کچھ ایسے معلومات ہیں جو میں شیئر کرنا پسند کروں گا. کچھ قرآن آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں جو میں ان سب سے شیئر کرنا پسند کروں گا. اور اس کے بعد ہماری جو دوست ہیں تو وہ بھی اس سلسلے میں ان کی اہمیت بیان کریں گی اور اس ٹاپک پر مزید ہم آگے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور دیا آپ آج سید النبی کے کس پہلو پہ روشنی ڈالیں گی؟ سر یہ تو پہلے اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی روزمرہ کی زندگی وہ ہمارے زندگی میں کیسے اہمیت کے قابل ہے تو وہ، اور پھر وہ اس کے ہر پہلو سے ہمارے ساتھ کس طرح ریلیٹیبل ہے کہ ہمارے روزمرہ ہماری نماز. ماشاءاللہ. تو دیا جو ہے امپورٹنس سید النبی ہماری لائف میں کیسے ریلیٹ کرتی ہے کہ ہم کیسے سنت پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے قریب تر کر سکیں اور ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کی روٹین میں زیادہ سے زیادہ کیسے سنتیں لا سکیں. نہ صرف یہ بلکہ ان روٹینز کا کیا اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، اس پہ آپ نظر ڈالیں گی. ماشاءاللہ بہت اچھے. تو میں ہارون کو چاہوں گا کہ آپ بتاؤ کہ کہاں سے شروع کریں. جیسے کہ آپ کو یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نئی فصل جیسے آپ کو پتا ہے وہ جب آتی تھی تو پہلا جو میوہ ہوتا تھا وہ چھوٹے بچے کو پریزنٹ کیا جاتا تھا. تو کیا آپ چاہیں گے کہ نبی بابر اخلاق کو سٹارٹ کریں؟ جی سر بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سرکار کی زندگی کا پہلو ہے اخلاق کا، اور یہ اتنا ایک وسیع پہلو ہے کہ ہم لوگ گھنٹوں اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس پر ہم لوگ کتابیں لکھنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے اور علماء نے لکھی بھی ہیں. اور ابھی جو وقت ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ بھی کرتا ہے کہ ہم لوگ جو کتابوں میں لکھا اور پڑھا اور جو ہم نے سنا ہے ہم اس پر عمل کریں. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں ایک شعر سے آغاز کروں کہ خاک ہو جائیں گے ادوف جل کر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں گے ادوف جل کر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور سرکار نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس رب کی دلیل آ گئی ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور ان کو کسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا. جو معجزہ وہ جب کسی بھی قوم کے سامنے جاتے اور نبوت کا اعلان کرتے تو وہ معجزہ دکھاتے اور اپنے نبوت کی دلیل کے طور پر وہ معجزہ قوم کے سامنے رکھتے. اگر ہم لوگ بات کریں جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی کہ وہ دعا کرتے تو جو مریض ہیں وہ شفا یاب ہوتے. اسی طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا. لیکن جب باری اور بات ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا، اور اے لوگو تمہارے پاس رب کی دلیل آ گئی. یعنی آپ کا جو آپ کی ساری زندگی ہے وہی آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر رکھی، اور آپ نے جو لوگوں کے سامنے سب سے پہلی دلیل رکھی اپنی نبوت کی وہ آپ نے اپنا اخلاق رکھا، اپنا کردار رکھا، اور جو لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات تھے اور جو لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ تھا سب سے پہلے آپ نے دلیل کے طور پر پیش کیا. اگر ہم لوگ بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے ادوار کی تو ہم لوگ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک حصہ وہ ہو سکتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب اعلان کیا تو اپنے قول سے لوگوں کو تبلیغ کی، خود بول کے لوگوں کے پاس جا کر تبلیغ کی. یہ ہمارے پاس ایک حصہ ان کے قولی تبلیغ کا آ جاتا ہے. دوسرا حصہ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ بالواسطہ تبلیغ کا آ جاتا ہے کہ ابھی تک جو علماء سے مدرسین سے وہ بچے پڑھتے ہیں دین سیکھتے ہیں وہ ایک بالواسطہ جو ہے وہ تبلیغ چلتی آ رہی ہے. اور ایک جو ہمارے پاس تیسرا حصہ آتا ہے وہ سرکار کی وہ حیات مبارکہ ہے جو آپ نے بعثت کا اعلان کرنے سے پہلے انہی لوگوں میں گزاری
جن میں آپ نے بعثت کا اعلان کیا. اور وہ ایک ایسا معاشرہ عرب کا جو کہ برائیوں میں دنسا ہوا معاشرہ تھا اور ہر طرح کی برائی ان میں پائی جاتی تھی. اگر آپ بات کریں کسی بھی برائی کی تو ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو. لوگوں کو بازار میں بیچنا یہ عرب کرتے تھے. شراب نوشی تھی. ماں باپ کو ماں کی بولی لگائی جاتی تھی, باپ کو بیچا جاتا تھا بازاروں میں. تو جب سرکار نے انہی لوگوں میں وقت گزارا تو آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے ان میں یہ ثابت کیا کہ وہ سب بھی یہ ماننے پر ان کو ماننا پڑا کہ آپ صادق اور امین ہیں, اور آپ کی جو حیات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں جو کتاب الاداب ہے اس میں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہمارے پاس 6362 نمبر حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تربیت کر رہے تھے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی جو تخلیق ہے اور کسی بھی معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے جو سب سے ضروری ہمارے پاس چیز ہے وہ اخلاق ہے. اگر ہم لوگ اخلاق کی پستی کی طرف جائیں گے تو معاشرے بکھر جائیں گے. جو ہماری روایات ہیں, جو ہمارا ایک کلچر ہے, جو ہم جس طرح کا ہمارا ایک سسٹم ہے جو اسلام نے ہمیں خاندانی نظام دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اخلاق ختم ہوتا جائے گا تو وہ سسٹم بکھرتا جائے گا. اور اگر ہم لوگوں نے اس سسٹم کو لے کر چلنا ہے تو ہم لوگوں کو جو اخلاق کی پختگی ہے اور جو ہمارا کردار ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا. بہت اچھی بات کی ماشاء اللہ. ڈاکٹر ہارون نے بہت اچھی بات کی. اخلاق کا ٹاپک نبیل آپ کا بھی ہے, تو آپ اس پہ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر بالکل, جیسے سر نے کہا کہ میں اس ٹاپک کو مزید کنٹینیو کرنا چاہوں گا, تو میں اپنا ٹاپک جو ہے تو اس کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گا. جی ضرور. جو شعر ہے, ادب سے سروں کو جھکا لیجیے آپ, ادب سے سروں کو جھکا لیجیے آپ کہ نام محمد لیا جا رہا ہے. بنے جن کے صدقے میں دونوں یہ عالم, بنے جن کے صدقے میں دونوں یہ عالم, یہاں ذکر ان کا کیا جا رہا ہے. تو میں شروعات ایک آیت سے کرنا چاہوں گا جس میں سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21, اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ تمام دنیا کے لیے یا تمام جہانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں, اگر ہم ان کو فالو کریں, جو کہ آج کل کی ایک بیسک نیڈ ہے, اگر ہم اسے فالو کریں, ان کی جو غفور درگزر والی کوالٹی ہے, اس کے علاوہ اخلاق, اس کے اخلاق کے متعلق مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ رہی ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے, 10 سال تک میں نے خدمت کی ہے, لیکن آج تک مطلب 10 سالوں میں نے ان سے نہ اف تک سنا ہے, نہ یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے, اور خاص کر ہم مومنوں کے لیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہر وہ چیز پائی جاتی ہے جو آج کل کے ایک پرفیکٹ انسان میں, کیونکہ پرفیکٹ تو ان کے سوا کوئی بھی نہیں آج تک, لیکن اگر ہم ان کی ہر ایک اس اخلاق کو فالو کریں اور ہر ان کی کوالٹی کو اپنی زندگی کے اندر لائے تو میرے خیال سے معاشرہ جو ہے تو ایک بہتری کی طرف جائے گا. ہر انسان ایک پرفیکٹ بننے کی ایک کوشش ضرور کرے گا. جی بالکل سر, جس طرح ابھی نبیل بھی یہی بات کر رہا تھا سرکار کی جو اخلاق حسنہ ہے ان کا, تو مجھے اسی دوران ایک واقعہ یاد آ گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کسی شخص نے آپ سے کوئی چیز کی خریداری کی اور آپ کا اور اس شخص کا معاہدہ طے پا گیا, اور جب وہ چیز لے کر جانے لگا تو اس کے پاس رقم نہیں تھی اس وقت, اور اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے, میں گھر جاؤں گا اور رقم لا کر آپ کو دے دوں گا. جب وہ شخص گھر چلا گیا تو کسی وجہ سے وہ بھول گیا کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اور کوئی میرا انتظار کر رہا ہے تو میں نے جانا ہے, واپس بھی جانا ہے. تو وہ شخص گھر جا کے بھول گیا, اور جب وہ 3 دن کے بعد واپس لوٹا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے, اور جب آپ نے اس کو دیکھا اور اس نے آپ کو دیکھا تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار میں تمہاری وجہ سے بڑی تکلیف میں آ گیا تھا کہ تم 3 دن سے کہہ کر تم تو چلے گئے, لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں انتظار کروں گا,
تم تو چلے گئے لیکن میں اپنے وعدے پہ قائم رہا. تو یہ ان کا اخلاق اور یہ ان کا صبر اور دوسروں کے لیے ان کی شفقت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ. اور میں پھر یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ہم لوگوں کو اب یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اخلاق چیز کیا ہے. اخلاق کیا صرف تلفظ کا ٹھیک ہونا, بات کو بڑی خوبصورتی سے اس کی ادائیگی کا خوبصورت ہونا, کیا صرف یہی اخلاق ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. سچ بات پر ڈٹے رہنا, سچی گواہی دینا اور سچ بات کے لیے ڈٹے رہنا یہ بھی اخلاق ہے. اور سچ بات کا ساتھ دینا یہ بھی اخلاق ہے. جہاں پہ تلوار کی ضرورت ہو وہاں پہ تلوار کا استعمال یعنی زور کا استعمال یہ بھی اخلاق ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس کئی غزوات میں آپ نے شرکت بھی کی اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے غزوات میں بھی حصہ لیا. تو یہ بھی آپ کا اخلاق ہے. تو میں چاہوں گا کہ ابھی جو ہماری جونیئر ہیں وہ اس کو تھوڑا سا جی سر, مجھے بھی ایک بات کا یاد آیا کہ جب زمانے جاہلیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل اور عادل کا لقب دیا گیا, وہیں پر جو لوگ ان سے بظاہر نہیں ملے انہوں نے ان کو جادوگر کا نام بھی دیا کہ وہ جادوگری سے لوگوں کو اپنے اسلام کی طرف راغب کرتے ہیں. تو اسی طرح ادھر ایک یہودی عورت تھی جس نے یہ سنا کہ وہ ایک جادوگر ہیں, تو انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. جب اس نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ دن آ گیا جب وہ چھوڑنے لگی, تو راستے میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی, ان کے جو بھی سامان وغیرہ تھے ان کو اٹھایا ان کو اور راستے میں چل پڑی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے رہے, وہ بھی ان سے بات کرتی, دل کی جو بھی باتیں تھیں وہ کرتی رہی. جب اب ان کا یہ مقام آ گیا کہ اب وہ چھوڑنے لگی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور ان کے بول چال سے وہ اتنی انسپائر ہوئی کہ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لیا کہ میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں, تو وہ بہت حیران ہوئی کہ آپ کے اخلاقیات اتنے بلند ہیں, ہر کوئی اتنا ہی بیان نہیں کرتا, بلکہ یہ واقعی میں یہ ایک چیز ہے. تو یہ جب ان کا یہ تعلق قائم ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بالکل ماشاء اللہ. ڈاکٹر ہارون نے جو بات کی اس کی مجھے ایک فیل ہوا, جب یہ بات کر رہا تو مجھے فیل ہوا کہ جب اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کریکٹر, آپ کا جو انر کریکٹر ہوتا ہے اس کا جو آؤٹر ریفلیکشن ہے وہ اخلاق ہے, وہ اخلاق. اور دیا نے بھی بہت اچھی بات کی کہ جیسے کہ اس نے جو اگزامپل دی کہ کسی کو جاننے بغیر رائے قائم کر دینا, اس کے بارے میں ججمنٹ کر دینا. آج کل کے معاشرے میں ہم لوگ یہ بہت عام مسئلہ پاتے ہیں کہ جس طرح کہ اور دوسرا یہ کہ میں ایک بہت ڈفرنس دیکھ رہا ہوں ایک فائنل ایئر میں اور ایک سیکنڈ ایئر میں. یعنی ابھی جو ینگ ہیں اور ہم تھوڑے سے آپ لوگوں کے بڑے بھائیوں کی طرح اولڈر ہیں, ٹھیک ہے, تو میں ایک بہت ڈفرنس دیکھ رہا ہوں. بٹ اسٹل یہ اچھا ہے when we are sitting together in a platform. I think اس طرح کی ڈسکشن کہ یہ کس طرح کر رہا ہے, آپ کس طرح کر رہے ہیں اور آگے والے کس طرح کریں گے, یہ بہت ہی ایک اچھا الحمدللہ پلیٹ فارم اسٹیبلش بھی ہو رہا ہے. اور میں ایک خوش ہو رہا ہوں کہ there is a difference. اگر تو ڈفرنس نہ ہوتا تو I would have not been that much excited. الحمدللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, گڈ ایگزامپل, ہارون نے بھی گڈ. بابر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے پلیز؟ سر اور ایک نئے موضوع جو کہ ان کے کیریکٹر میں ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کی ہمیں اپنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جسے ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں, تو وہ غفور درگزر والی ان کی کوالٹی. یہ کسی کوالٹی یا سمپل اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو مطلب آپ کو اگر کسی کی غلطی جو کسی سے خطا ہوئی ہو اور آپ کو اچھی نہ لگی ہو, یا مطلب کسی کی غلطی اور آپ ان کو معاف کریں, تو صبر اور غفور درگزر میں فرق بھی یہی ہے کہ مطلب صبر کو آپ غلطی نہ ہو, کوئی چھوٹی سی خطا ہو اور آپ کو مطلب برداشت کرے تو اس برداشت کو صبر کہتے ہیں. لیکن غفور درگزر وہی کوالٹی ہے جب کوئی بندہ فار ایگزامپل کسی نے قتل کیا ہو آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے, اور آپ اس کے قاتل کو معاف کر دیں, تو اس معافی کو, اس کوالٹی کو غفور درگزر کہتے ہیں. صحیح. سو اس بابر کے نبی بابر کا جو ٹاپک ہے نہ صرف وہ صبر تک رکا ہوا ہے بلکہ اس کو ایک سٹیپ نیکسٹ پہ مطلب معاف بھی کر دینا, عفو درگزر میں آ جاتا ہے. ماشاءاللہ.
جس طرح سر بالکل نبیل نے بات شروع کیا، جو اس نے نیکسٹ ہمیں ہماری جو توجہ مبذول کروائی ہے وہ عفو و درگزر کا ایک پورشن ہے. بالکل. اور اگر ہم لوگ احادیث کی کتابوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ والا پہلو ہمیں جو عفو و درگزر کا بڑا نمایاں نظر آتا ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں بھی وہ غفور الرحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اسی میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے سورہ شورا کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے لوگوں کا کام ہے. اب اگر ہم لوگ اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو معاف کرتے ہیں وہ ہمت والے لوگ ہیں. یعنی کہ کسی کو معاف کرنا اور جب اس سے آپ بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں اور پھر اس کو معاف کر دینا تو یہ ایک بڑا ہمت والا کام ہے. اور یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے کسی کو معاف کرنا، بلکہ جو ہمت والے ہیں، جو مضبوط لوگ ہیں، جو کردار کے مضبوط لوگ ہیں، وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے. یعنی کہ صرف ہم لوگ دنیا میں اگر کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کتنا بڑا ایوارڈ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم لوگوں سے وعدہ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں معاف کرو گے تو میں قیامت کے دن تمہارے گناہ بخش دوں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. تو یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اس کو پیدا کر لیں اور ایک جو جذبہ ہے کسی کو معاف کرنے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ابھی اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایک بے چینی سی ہے ہمارے معاشرے میں، ایک افراتفری سی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بس باغم باغ اور دوڑ رہا ہے ہر چیز کے پیچھے اور لپک رہا ہے کہ بس یہ بھی میں کر لوں، وہ بھی میں کر لوں. اور جہاں پہ کسی کی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی عقل کلی ہوں، اب جو میں نے کہہ دیا، جو میں نے کر دیا وہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے اندر بہت بڑا ڈرا بیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت دور چلے جاتے ہیں. اگر ہم لوگ ابھی اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں تو کیا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہوئی سالوں سال بہن بھائی نہیں ملتے، سالوں سال جو خاندان ہے وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، بلاتے نہیں ہیں، خوشیاں گزر جاتی ہیں، غم گزر جاتے ہیں. اور وہ جو جیسا ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا اسلام نے خاندانی نظام دیا ہے ہم لوگوں کو، وہ اسی وجہ سے بکھر جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے اندر صبر، عفو درگزر اور معاف کرنے کی جو ایک جو صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، ابھی ہم آگے چل کے اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا. کہ اگر ہم لوگ خود کو رکھ کے سوچیں کہ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آئے تو کیا میں اس بندے کو معاف کرتا، کیا میں اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے ساتھ کیا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو مزید بھی چلیں